بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 1۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب شروع کرنے سے پہلے 3 گزارشات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سنن ترمذی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 19 فروری 2023، موافق 27 رجب 1444۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سنن ترمذی حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے جو دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب کی تدریس کریں اور اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقدمے میں ہم چند مباحث ذکر کریں گے جو 3 بڑے بڑے اس کے عنوانات ہوں گے۔ ایک فن علم الحدیث کا تعارف ہوگا، اور دوسرے نمبر پر سنن ترمذی کا تعارف ہوگا، اور تیسرے نمبر پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہوگا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان تینوں عنوانات پر ہم گفتگو کریں گے۔ البتہ آج چونکہ پہلا سبق ہے، تو آج کے سبق میں ہم کتاب سے شروع کرنے سے پہلے 3 گزارشات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو تو آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب ترمذی شریف اور دور حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ بنیادی طور پر تو حدیث کی کتاب ہے، لیکن اس میں اختلافات، ائمہ کے مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں اور دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، دلائل پر جرح ہوتی ہے، تو طویل فنی مباحث یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک گزارش یہ ہے کہ طویل فنی مباحث کا جو مقصد ہے وہ جذب تحقیق پیدا کرنا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جب فنی مباحث اور طویل مباحث آپ حضرات کے سامنے آئیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ متن حدیث کی طرف بھی توجہ رہے۔ یہ نہیں کہ حدیث کی وجہ سے ہم فقہی مباحث اور دلائل کی طرف تو جائیں، لیکن متن حدیث ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو اس پر گفتگو کریں گے۔ تیسری نمبر پر فنی مباحث اور متن حدیث کے ساتھ ساتھ عمل کی روح بھی۔ اصل قرآن اور حدیث جو ہے وہ عمل کے لیے ہے۔ اگر ایک انسان علمی طور پر تو تمام مباحث اس کو یاد ہے، لیکن عملی طور پر ان حدیث پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو پھر یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ تو ان تینوں مباحث پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان 3 باتوں کی طرف جو رہنمائی کی ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ترمذی شریف کی جو شرح لکھی ہے درس ترمذی، اس کے شروع میں انہوں نے یہ 3 باتیں بیان کی ہیں، تو یہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ فائدہ بہت ہو۔ میں جب ترمذی شریف پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے یہ باتیں نوٹ کی تھی اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا، تو یہ آپ کے سامنے بھی یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دور حدیث کے اسباق میں جو طویل فنی مباحث بیان ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہیں لفظ بلفظ یاد کیا جائے، اور نہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ مباحث اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہمیشہ یاد رہیں گی، لیکن ان مباحث کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ان کے ذریعے طلباء علم حدیث کے مباحث کی نوعیت سمجھ سکیں اور انہیں اس علم و فن سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے جو ان کے آئندہ مطالعے کی راہ ہموار کر سکے۔ نیز ان مباحث کا اصل مقصد طلباء میں جذب تحقیق پیدا کرنا ہے، لہذا طلباء کو صرف تقریر رٹنے پر ہرگز اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تقریر میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی بساط کی حد تک ان کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ ان مباحث میں کھود کریت کر
اپنے ذہن میں سوالات تیار کرنے چاہیے. ان سوالات کو اولاً استاد سے حل کیا جائے اور ثانیاً ضرورت ہو تو متعلقہ غیر نصابی کتابوں میں ان کا حل تلاش کیا جائے. ایک اچھے طالب علم کی پہچان یہی ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی سوال پیدا ہو تو جب تک اس کا تشفی بخش جواب معلوم نہ ہو جائے اسے چین نہ آئے. استاد اپنے درس کے دوران اپنے مطالعہ اور تحقیق کے نتائج بیان کرتا ہے، لیکن کوئی بھی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی تقریر میں تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کے بعد کوئی سوال یا اشکال باقی نہیں رہا. طلباء کو چاہیے کہ استاد کی تقریر کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد علم کی صرف چند کلیوں پر قناعت نہ کرے بلکہ علم کی نہ مٹنے والی طلب اور نہ بجھنے والی پیاس پیدا کرے. دور حدیث کے ان مباحث کا مقصد یہی پیاس پیدا کرنا ہے، اور اگر یہ پیاس پیدا نہ ہوئی تو صرف تقریر رٹ لینے سے امتحان میں رسمی کامیابی تو شاید ہو جائے لیکن ان تقریروں کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ پہلی گزارش تھی کہ جو طویل فنی مباحث ہے اس کا مقصد جذب تحقیق پیدا کرنا ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ کو علم نحو، صرف، بلاغت اور علوم عربیت، اصول فقہ اور اسی طرح علم عقائد وغیرہ تمام علوم پڑھائے گئے ہیں. اب دور حدیث میں پہنچنے کے بعد آپ کا مزاج تحقیقی ہونا چاہیے. آپ ایک ایک امام کے مذہب کو دیکھیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، پھر اس کی دلیل کیا ہے، دلیل واقعی اس کی دلیل بن بھی سکتی ہے کہ نہیں، پھر جو دلیل ہے وہ مضبوط بھی ہے کہ نہیں. تو ان تمام یہ چیزیں عموماً استاد بیان کرتا ہے، لیکن طلباء کے ذمہ یہ ہے کہ جب تک ان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ سوالات ان کو اب حل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور مرحلہ آئے گا اس مرحلے میں اس نے اس کو پورا کرنا ہے، نہیں بھائی، بلکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ نہیں ہے کہ جو باتیں آپ نے قدوری کے سال میں، ثانیہ کے سال میں پڑھی ہے وہی باتیں اب آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، مذاہب یاد کر رہے ہیں اور جو ابتدائی دلائل ہے صرف ان کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، جتنے دلائل ہے ان کو یاد کرنا، ان دلائل میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنا، اور اگر ان پہ کوئی سوالات اٹھتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا، خود معلوم کرنا، استاد سے معلوم کرنا، اس کے لیے کتابیں مطالعہ کرنا. یہ ہے مقصد. یعنی صرف رٹا تقریری مباحث کا رٹا لگانا نہیں ہے بلکہ جذب تحقیق پیدا کرنا. یہ پہلی بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کل اکثر طلباء اپنی ساری توجہ تقریر میں بیان کیے جانے والی فنی مباحث پر مرکوز رکھتے ہیں لیکن متن حدیث کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ یہ فنی مباحث تو زوائد کی حیثیت رکھتے ہیں. علم حدیث کا اصل مغز تو احادیث کا متن ہی ہے. اس لیے طلباء سے آخر کا التماس ہے کہ وہ تقریر کی موشگافیوں میں الجھ کر متن حدیث سے غافل نہ ہو بلکہ حدیث کے متن کو جتنا ہو سکے یاد کرنے اور اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے پر پوری توجہ دے. تقریر کا اصل فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اصل حدیث اچھی طرح ذہن نشین ہو چکی ہے، ورنہ حدیث کو لفظاً و معناً سمجھے بغیر ان فنی مباحث کو یاد کر لینے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے جسم پر لباس پہنے بغیر زیب و زینت کا اہتمام شروع کر دے. طلباء کو اس طرز عمل سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. یہ دوسری گزارش ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ فقہی اور فنی مباحث اس کے ساتھ ساتھ اصل متن حدیث جو ہے اس کی طرف بھی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ مباحث تو یاد ہو، فنی مباحث تو یاد ہو، لیکن حدیث میں اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے. جیسے مثلا الاعمال بالنیات، اس میں ایمان کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اس میں یہ ان مباحث میں تو ہم پڑھے کہ نیت فرض ہے یا فرض نہیں ہے، وضو میں نیت کی تو وضو ہو جائے گا کہ نہیں، یہ خالص علمی مباحث ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے تمام اعمال میں نیت کو ٹٹولنا چاہیے، اخلاص پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح متن حدیث بھی ہمارے ذہن میں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ بھی یاد رکھیں اور لفظ بلفظ یاد کریں. اپنے پاس ایک چھوٹی سی کاپی لے لیں اور اس میں روزانہ ایک حدیث کو یاد کریں.
حدیث کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی حدیث سے ابتدا کرے. پہلے 1 لائن والی حدیث، پھر 2 سطروں والی حدیث، پھر 30 سطروں والی، اسی طرح پھر 5-6 سطروں والی حدیث یاد کرے. سب سے پہلے ایک حدیث کو کتاب میں 20 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد زبانی طور پر 20 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی کاپی میں درج کرے. اگلے دن ایک اور حدیث کو لے لے، اس کو 20 مرتبہ پڑھے، پھر 20 مرتبہ زبانی پڑھے، پھر اس کو کاپی میں لکھے، اور پھر جو کل والی حدیث ہے اس کو دوبارہ 20 مرتبہ پڑھے. یہ 10 منٹ آپ کے زیادہ سے زیادہ لگیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے، اور حدیث کے الفاظ میں نورانیت ہے. اور اس کا فائدہ پھر آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں بیان کر رہے ہو یا خطبہ دے رہے ہو تو اس میں آپ کے پاس الفاظ کا حدیث کا ذخیرہ بہت ہوگا، تو آپ خوبصورت طریقے سے حدیث کو بیان کریں گے، اور حدیث کے الفاظ کے جو کی نورانیت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ لوگوں سے حاصل کر سکیں. تو بہرحال یہ حدیث کی کتاب شروع کرنے سے متعلق دوسری گزارش تھی. آخری گزارش یہ ہے کہ فنی مباحث اور متن حدیث کے ساتھ ساتھ عمل کی روح بھی ہو. چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اور آخر میں سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ انسان علمی طور پر کتنا اعلیٰ مقام حاصل کر لے، حدیث کے متن اور اس کی اسناد اور متعلقہ مباحث پر اسے کتنا ہی عبور حاصل ہو جائے، لیکن یہ کتابی علم صرف ایک ظاہری خول ہے، اور اگر اس کے ساتھ عمل کی روح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتا. حدیث پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے اتباع سنت کا اہتمام پیدا ہو، فضائل اعمال کا شوق بیدار ہو، خدا کے خوف، آخرت کی فکر، تعلق مع اللہ اور معاصی سے اجتناب میں ترقی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو. اگر حدیث پڑھنے کے دوران یہ چیزیں پیدا نہ ہوئی تو خواہ کسی نے علمی طور پر کتنے مباحث یاد کر رکھے ہوں، اس نے حدیث کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. تو بہرحال حدیث پڑھنے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ اتباع سنت کا اہتمام ہو، فضائل اعمال کا شوق بیدار ہو، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر ہو، تعلق مع اللہ ہو، معاصی سے اجتناب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو. یہ بھی مقاصد ہے. یہ نہ ہو کہ جو فنی مباحث ہے وہ تو تفصیل کے ساتھ یاد ہو لیکن عملی طور پر کمزوری ہو، تو یہ بہت کمزور بات ہو. لہذا دور حدیث کے سال میں پہنچنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں لایانی مشاغل سے مکمل اجتناب کر کے دن رات یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہمارے اعمال و اخلاق، ہماری سیرت و کردار، ہمارے اقوال و افعال اس سیرت طیبہ کے کتنے موافق ہیں جو ہم صبح و شام پڑھ رہے ہیں. فضائل کی حدیث صرف تلاوت کی چیز نہیں، اور نہ صرف اس کام کے لیے ہے کہ انہیں واعظ و تقریر میں بیان کیا جائے، وہ دراصل ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہے، اور اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ان پر عمل کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں ہوگی. لہذا حدیث پڑھنے کے دوران اعمال و اخلاق کی اصلاح کی بطور خاص فکر کرنی چاہیے اور فضائل و مستحبات کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر حدیث کی علم میں مباحث یاد کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ اتنی خطرناک نہیں جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ حدیث میں علمی مہارت پیدا کرنے کے باوجود اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس علمی مہارت سے دل میں خود پسندی، تکبر اور اپنی ذات کا پندار پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ مہلک چیز کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے. تو بہرحال آج ہمارا سنن ترمذی کا پہلا سبق تھا. پہلے سبق میں ہم نے کتاب شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے. کتاب شروع کرنے سے پہلے جو کتاب سے متعلق مباحث ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. علم حدیث سے متعلق اور سنن ترمذی سے متعلق، امام ترمذی رحمۃ اللہ سے متعلق کوشش کرتے ہیں کہ خلاصہ اس کا آ جائے، ورنہ اس سے متعلق تو تفصیلی مباحث ہے. آپ تفصیل کے لیے ان کی کتابیں جو ترمذی کی شروحات ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم خلاصے کے طور پر بڑے بڑے مباحث آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ. کتاب کے لیے ہم نے جس نسخے کا انتخاب کیا ہے وہ بھی نسخہ بھی بہت اچھا ہے اور عمدہ نسخہ ہے. انشاءاللہ صحیح متن
اس میں ہمارے پیش نظر ہوگی، تاکہ اس کتاب کا صحیح متن، کیونکہ یہ کتاب کئی بار چھپی ہے اور بعض اغلاط اس میں ہوتی ہے، تو ہم ایسے نسخے کا انتخاب کریں گے جس میں اغلاط نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق